وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا، یہ تیرے کرم کے ہیں فیصلے، یہ تیرے کرم کی تو بات ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو الفاظ میری زبان سے ادا کروائیں، حق اور سچ ادا کروائیں، اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سامعین کرام، آج کل ہمارے معاشرے میں کچھ اس قسم کی لادینیت آ چکی ہے کہ آج ہمیں یہ حکم اللہ کا یاد رہا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجا کرو۔ مگر یہاں پہ جو چیز ہم بھول گئے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا ذکر کیا کرو اور بے پناہ کیا کرو، میرا شکر ادا کیا کرو۔ ہم نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چھوڑ دیا۔ درود پاک کی فضیلت میں یہ ہے کہ ایک صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آپ کے پاس آ کر فرمایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر درود بھیجتا ہوں اور بے پناہ بھیجتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مجھے کب، کتنا، کہاں پر درود بھیجنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری زندگی کی جتنی سانسیں ہیں اگر تو اتنا درود بھیجے پھر بھی تیرے لیے کم ہے۔ اور درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ آپ جس جگہ بیٹھے ہیں، باوضو ہیں یا بے وضو ہیں، آپ درود پاک پڑھیں فوراً قبول کر لیا جاتا ہے۔ باقی تمام چیزیں، تمام عبادات، شک ہوتا ہے پتہ نہیں اب قبولیت کا وقت تھا یا نہیں تھا۔ نماز پڑھی جس طریقے سے بھی پڑھی، شک ہے کہ پتہ نہیں اسے اللہ نے قبول کیا یا نہیں کیا۔ قرآن پاک پڑھا، اس میں بھی یہی معاملہ، اللہ سے دعا کی، اس میں بھی یہی معاملہ کہ پتہ نہیں یہ قبولیت کا وقت تھا، میری یہ دعا ابھی پوری ہو جائے گی یا اسے بعد میں پورا کیا جائے گا یا پھر میرے روز آخرت کے لیے اسے کارآمد بنایا جائے گا۔ واللہ اعلم تعالیٰ تعالیٰ، ہم نہیں جانتے کہ کون سا معاملہ، کس جگہ پہ کیا گیا معاملہ، کیسا معاملہ کہاں پہ کام آ جائے۔ مگر درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شخص جہاں بیٹھ کر درود بھیجے وہ عبادت قابل قبول ہے، فوراً قبول کر لیا جاتا ہے۔ آج کل عام طور پر رکشوں پر یا پھر بڑی گاڑیوں پر، چھوٹی کار وغیرہ پر، یہاں تک کہ گلی کوچوں میں، دکانوں کے شٹر پر عام طور پر لکھا ہوا ہے، کیا آج آپ نے درود پاک پڑھا؟ نہیں پڑھا تو پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم، صرف درود پر کیا ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر صرف درود پاک پڑھنے سے ہم کامیاب ہو جاتے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب
کفار میں سے یا مشرکین مکہ میں سے کوئی آپ کے پاس آتا اور اس وجہ سے آتا کہ میں ایمان لے کر آنا چاہتا ہوں، میں کامیابی کے دین میں آنا چاہتا ہوں، مجھے آپ کلمہ پڑھا دیجیے، اپنے ہاتھ پر بیعت کر لیجیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھاتے، اسے مسلمان بناتے، مسلمان بنانے کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میرے اوپر درود پڑھا کر، جبکہ ایسا کوئی معاملہ کسی حدیث سے بھی ثابت نہیں۔ بخاری، مسلم، ترمذی، سنن نسائی، سنن ابی داؤد، کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، کہیں پہ بھی اس قسم کی حدیث آپ کو نہیں ملے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کے بعد، دائرہ اسلام میں داخل کرنے کے بعد کسی ایک شخص سے بھی یہ کہا ہو کہ درود میرے اوپر پڑھا کر۔ سب سے پہلا جو عمل ہے کلمے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سکھایا وہ نماز تھا۔ سب سے پہلا نماز ہے۔ ارے آپ کی اور میری تو نماز اس وقت تک کامیاب نہیں جبکہ آمنہ کے در یتیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیج دیں۔ کیا خیال ہے اگر ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں، کسی جگہ لکھا ہو کہ کیا آج آپ نے درود پڑھا، تو کیا یہ تو ہم اپنے دل میں کہہ سکتے ہیں نا کہ ہاں میں نے نماز بھی پڑھی، درود بھی پڑھا، تب جا کے میری نماز کو مکمل لی۔ اس سے پہلے تو نماز ہماری کامل ہی نہیں۔ نماز کو کامل کرنے کے لیے اس کے احکامات کو پورا کریں گے، اور اس کے احکامات میں یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو گے کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر درود نہیں بھیجتے تو نماز بھی مکمل نہیں ہوتی، نماز بھی کامل نہیں ہوتی۔ پھر یہ لکھنا کہ کیا آج آپ نے درود پڑھا، کہ ہماری زندگی کی کامیابی کا واحد ذریعہ ایک درود ہے۔ درود و سلام پڑھنے کے بعد ہم کامیاب ہو جائیں گے، پھر ہمیں نماز کی ضرورت نہیں، پھر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت نہیں، پھر ہمیں اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم نے تو درود پڑھ رکھا ہے۔ میری گزارش ہے احباب سے جو بڑے شوق سے یہ الفاظ لکھواتے ہیں کہ کیا آج آپ نے درود پڑھا، لیجیے منہ میٹھا کیجیے، درود پاک پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی اس کی جگہ یہ لکھ دیں کیا آج آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھی؟ کیا آج آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھی؟ کیا آپ کی فجر قضا تو نہیں ہوئی، آپ کی ظہر قضا تو نہیں ہوئی، آپ کی عصر قضا تو نہیں ہوئی، مغرب قضا تو نہیں ہوئی، یا ان نمازوں میں سے عشاء قضا تو نہیں ہوئی، یا ان نمازوں میں سے کوئی فوت تو نہیں ہو گئی؟ ایک ہے قضا ہونا، یعنی نماز کا ادا کر لینا مگر وقت سے آگے پیچھے ہو گئے، وقت گزر گیا اس کے بعد نماز ادا کی، وہ قضا نماز کہلاتی ہے۔ اور دوسرا ہے نماز کا فوت ہو جانا، یعنی نماز کا وقت ایک کا گزر گیا، دوسری نماز آ گئی، وہ گزر گیا، تیسری نماز آ گئی، 5 نمازیں ہم نے چھوڑ دی، یعنی ہم نے دن میں 5 نمازوں کو فوت کر دیا۔ میں نے آج تک کہیں بھی یہ لکھا ہوا نہیں دیکھا کہ کیا آج آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھی یا کیا آپ نے نماز پڑھی، کہیں لکھا ہوا نہیں پڑھا۔ ہاں یہ ضرور لکھا پڑا ہے کہ آپ نے آج درود پڑھا۔ میرے بھائی درود سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پہلے اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ آپ دنیا کی کوئی بھی کتاب جو دینی احکامات جس میں آپ کو ملے، دین کا معاملہ آپ کو سمجھایا جائے، دنیا کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، پہلے اللہ کا نام ہے، بعد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ عرش معلیٰ پر بڑے موٹے موٹے الفاظ میں لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے، پہلے اللہ کا نام آیا۔ عرش معلیٰ پر اللہ جو لکھتے ہیں اس پہ پہلے اللہ اپنا لکھتے ہیں کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے سوا کوئی مسجود نہیں، انہیں سجدہ کرنا ہے میری ذات کو کرنا ہے، انہیں عبادت کرنی ہے میری ذات کی کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے، اس کے بعد لکھتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
محمد رسول اللہ بعد میں کیوں آیا؟ اللہ نے عرش معلیٰ پر لکھ کے نبیوں کو بتایا کہ اے انبیاء علیہ السلام تمہارے بعد ایک نبی آئے گا، اس نبی کا درجہ تم سب سے اوپر ہوگا، اس نبی کی فضیلت تم سب سے زیادہ ہوگی، اس نبی کی امت کی فضیلت تم سب نبیوں کی امت سے زیادہ ہوگی۔ وہ نبی آئے گا، آمنہ کا در یتیم آئے گا، اس کی اور میرے درمیان فرق یہ ہے کہ پہلے اللہ یعنی میرا نام آئے گا، بعد میں میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا۔ اللہ نے عرش معلیٰ پر یہ لکھ دیا۔ آپ قرآن پاک اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو پہلی سورت جو ملتی ہے اس میں اللہ کی حمد و ثنا ملتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں پہ بھی ایک لفظ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں ہے۔ پوری سورہ فاتحہ اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ کی تعریف ہے، اور وہ شخص جو اللہ کی تعریف کر رہا ہے اس شخص کی التجا ہے اللہ سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم کیا التجا کرتے ہیں؟ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ سے میں اپنے لیے طلب کر رہا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری صورت میں کہیں پہ بھی نام نہیں، یعنی کہ پہلے اللہ ہے۔ اور احکام دین میں جو سب سے پہلا سوال کیا جائے گا، ہم لوگوں سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کیا آج یا جتنی زندگی تمہیں دی اس زندگی میں کیا آپ نے درود پڑھا تھا؟ حقوق اللہ میں سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ تیری نماز کیسی تھی، کیا تم نے صحیح نماز پڑھی تھی؟ 5 وقت مؤذن صدا لگاتا تھا، کیا 5 وقت تو نے حاضری دی تھی میری مسجد میں؟ میرے گھر 5 وقت آیا تھا؟ سب سے پہلا سوال یہ ہوگا۔ ارے درود پاک تو نماز کے آخری التحیات کے بعد آتا ہے، جس میں اللہ نے واضح کر دیا کہ پہلے میرا نام لے گا میرا بندہ، اس کے بعد میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا درود و سلام بھیجے گا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میرا ذکر کیا کرو۔ آج ہماری زندگیوں میں سے ذکر نکل گیا، ہماری زندگیوں میں سے ذکر نکل گیا۔ اب کسی بھی محفل میں چلے جائیں، وہاں بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں، جب ہم 4 لوگ اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں تو کسی نہ کسی پر تہمت لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں، کسی کی تحقیر کرتے ہیں، کسی کی غیبت کرتے ہیں۔ ہماری محفلوں میں آج کل یہ چیز چلتی ہے۔ کوئی ایک شخص ایمانداری کے ساتھ یہ بتا دے کہ میں محفل میں بھی بیٹھا، کسی پر تنقید نہیں کی، غیبت نہیں کی، میری محفل اس غیبت کی زینت نہیں کی۔ ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری محفل بالکل پاک صاف تھی، میری محفل میں صرف اللہ اور اللہ کے نبی اور اللہ کے دین کی بات ہو رہی تھی۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو ایمانداری کے ساتھ یہ دعویٰ کرتا ہے۔ کیوں؟ ہماری محفلوں میں غیبت آ گئی۔ جب غیبت ہماری محفلوں میں آئی، اللہ اور اللہ کے نبی کے بعد ہماری محفلوں سے نکل گئی، ہماری زبان پر اللہ کا تذکرہ نہیں رہا۔ ہم بالکل پیچھے ہٹتے آج اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ اللہ کا شکر بھی ادا کرنے والے نہیں۔ جب اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا ہمیں وقت ملے گا؟ کوشش کریں کہ اللہ کی مانیں اور اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانیں، اسلام کو سمجھیں اور اسلام پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔